بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ پورے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ سب مہمان خوشیوں سے چمکتے چہرے لیے ادھر سے ادھر اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے، لیکن ایک جانب شفیق صاحب اور مہرنسا تھی جو کام کرتے ہوئے کونوں میں چھپ چھپ کر آنسو بھی بہا رہے تھے۔ بیٹی کو بیاہ کر باعزت طور پر اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن اتنے نازوں سے پالی گئی بیٹی کو یوں ایک ہی دن میں کسی اور کے حوالے کر دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے۔ دوسری جانب وہ تھی ہانیہ، جو اپنے کمرے میں ہی مقید سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج رو رو کر اس نے آنکھیں سجا رکھی تھی۔ اس گھر میں آج اس کا آخری دن ہے۔ آج ماں باپ سے جدائی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، یہی سوچ اسے رلا رہی تھی۔ صبح ناشتے کا نام پر اس نے فقط آدھا کپ چائے پی تھی۔ اس کے بعد کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہا۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی گول کر دیا اس نے۔ حسن کی سنگت کا احساس دل میں خوشیوں کے سمندر میں موجن پیدا کر رہا تھا، تو دوسری جانب اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا احساس دل کو تڑپا رہا تھا۔ بظاہر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل سہم سہم جا رہا تھا۔ سپہر 3 بجے کے قریب اسے پارلر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آج بھی کومل ہی اس کے ساتھ تھی۔ بیوٹیشن بار بار اسے رونے سے منع کر رہی تھی کہ رونے کے باعث میک اپ کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا شاید۔ بار بار دل گھبرانے لگتا۔ سر میں بھی شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ رات 9 بجے بارات کی آمد ہونی تھی اور 8:45 تک ہانیہ کو ہال میں برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ 9 بجے سے 9:30 کا وقت ہوا، پھر 10 بج گئے، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو مہمان بارات کے استقبال کے لیے موجود تھے، ان میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیوں نہیں آئی بارات ابھی تک۔ شفیق صاحب بار بار رضا صاحب کو کال ملا رہے تھے، لیکن کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ مہرنسا نے بھی کئی بار بشریٰ بیگم کو فون ملایا، لیکن رزلٹ وہیں رہا۔ سب بے تحاشا پریشان ہو چکے تھے۔ ہانیہ کے دل میں بھی رہ رہ کر خول اٹھ رہے تھے۔ دھیان اس جن زادے کی دھمکی کی طرف تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے رضا صاحب کی کال آئی۔ دلہے کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں گاڑی کا ڈرائیور تو سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ البتہ حسن کی قسمت اچھی تھی کہ اسے چند خراشیں آئی تھی، لیکن سب میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رضا صاحب نے تسلی دی تھی کہ پولیس آئی ہے اور چند فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک بارات ہال پہنچ جائے گی۔ ہانیہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، البتہ مہرنسا کو شفیق صاحب نے مختصراً سب بتا دیا۔ بہرحال عین بارات کے دن یہ حادثہ پیش آنا کچھ اچھی بات ہرگز نہ تھی۔ کئی مہمانوں نے تو دبے لفظوں میں ہانیہ کو منحوس قرار دے دیا۔ بشریٰ بیگم نے بھی 1-2 بار رضا صاحب سے یہ بات کہی کہ وہ ہانیہ اور حسن کی شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں ہیں، لیکن رضا صاحب نے بے وقت کے اس راگ پر انہیں سختی سے جھڑک کر رکھ دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حد درجہ پریشان تھے، اوپر سے بشریٰ بیگم کی یہ فضول باتیں دماغ گما کر رکھ دیا تھا اس صورتحال نے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی انہوں نے حسن اور ہانیہ کے نام کا صدقہ دیا۔ 11 بجے کے قریب بارات ہال پہنچی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مہمانوں کی دبی دبی سرگوشیوں سے ہانیہ قدرے چونک سی گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا، یہ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی فی الوقت۔ نکاح کا فریضہ تو پہلے ہی سر انجام دیا جا چکا تھا۔ حال سے رخصتی کے بعد ہانیہ کو گھر لایا گیا اور اس کے بعد بے شمار رسموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرم اور جھجک کے باعث ہانیہ ابھی تک حسن کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور دائیں رخسار پر موجود ہلکے سے زخم کے نشان پر چونکتی ضرور۔ اب وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ جن زادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کی سب باتیں دھمکی کے سوا کچھ نہیں۔ دل سے تمام ڈر اور خوف دور ہوئے تو اسے حسن کے ساتھ بننے والے اس خوبصورت رشتے کا احساس ہوا۔ دل میں جذبات بیدار ہونے لگے۔ رات کے 2 بجے جب اسے حسن کے کمرے میں پہنچایا گیا، تب تھکن کے باعث اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن حسن کا انتظار کرتے ہوئے دلی جذبات کا عکس اس کی مسکراہٹ سے جھلک رہا تھا۔ چہرے پر دلکش رنگ لیے وہ خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک 4 سو پھیلی تھی۔ وہ آج پور سجی تھی تو صرف حسن کے لیے۔
اور اب اس کا دل بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حسن کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ فوراً گھونگھٹ گرا کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا، دروازہ لاک کرتا وہ دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نرمی سی آواز میں سلام کیا۔ ہانیہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، گویا تو زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی۔ حسن کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ جانتا تھا ہانیہ فوراً بات دل پر لے لیتی ہے۔ ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے حسن نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آج ہانیہ کے لیے نہ جانے کون کون سی باتیں سنی تھی اس نے، حسن کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد گھر میں کبھی سکون نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو غیر تھے، ان کی باتیں تو برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن حسن کی اپنی ماں بشرا بیگم نے بھی ان کے سامنے اس شادی کو لے کر آج جو واویلا کیا، حسن وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ بہت دیر تک جب وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا، لیکن پھر گہری سانس بھرتا ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ حسن نے کچھ توقف کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے شرارت بھرے انداز میں لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا سر پیچھے کی جانب کر لیا۔ تو مطلب آج دیدار نہیں کرنے دو گی؟ حسن کے انداز پر وہ کچھ چونک سی گئی۔ اس شرارت کے بدلے وہ بھی حسن سے کسی شرارت کی توقع کر رہی تھی کہ وہ زبردستی گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حسن مزید کوشش ترک کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، البتہ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ جاؤ ہانی، چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر حسن نے کہا تو ہانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ کہاں تو وہ ہر وقت اپنی بے تابیوں کی داستانیں سناتا رہتا تھا، اور کہاں آج یہ سرد اور خاموش سا رویہ۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اٹھ گئی۔ باری برکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ حسن بیڈ پر نیم دراز سا ہو گیا۔ ہانیہ جب واش روم سے نکلی تو وہ میک اپ بھی صاف کر چکی تھی، سادگی بھرا وجود، سادہ سا لباس، چہرے پر سے خوشی کے رنگ بھی مان پڑ چکے تھے۔ یہاں آؤ ہانی، حسن کے پکارنے پر وہ نظریں جھکائے اس کی طرف چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھی تو حسن نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ گولڈ کی خوبصورت چین تھی، ساتھ منفرد اور باریک ڈیزائن کا خوبصورت سا لاکٹ۔ بغیر کچھ کہے حسن نے چین کی ہک کھول کر ہانیہ کی گردن میں چین پہنا دی۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ تمہیں الجھا رہا ہوگا، لیکن ہانی، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد سے میں خود کو نارمل نہیں کر پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھتے ہیں لڑکیاں، لیکن میں کیسے بتاؤں تمہیں، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کے دکھ کو بھول کر کیسے اپنی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کروں۔ وہ بے بس سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے الجھتے ہوئے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن حسن کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور گال پر موجود زخم نے جیسے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ حسن چند لمحوں کے لیے، حسن یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بکھلا سی گئی تھی حسن کے چہرے پر زخم دیکھ کر۔ حسن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ہوگی، وہ اس کی اس رد عمل پر چونکا تو گویا ہانیہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، تبھی وہ اتنی مطمئن سے بیٹھی تھی پہلے۔ حسن میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، یہ چہرے پر یہ کیسے زخم ہیں؟ حسن کب ہوا یہ؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایسا کوئی زخم نہ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی ایک دم۔ کچھ دیر پہلے دل میں جو نرم گرم جذبات ابھر رہے تھے وہ اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہانیہ، ٹینشن مت لو یار، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ریلیکس۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا، تبھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ حسن اب تکلیف سے گزرے اور مجھے اس سب سے بے خبر رکھا گیا۔ کیوں؟ وہ تڑپتی ہوئی اب حسن کی پیشانی کو چھو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہانی ریلیکس ہو جاؤ یار، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو مجھے، صبر رکھو، سب بتا دوں گا تمہیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان؟ حسن آپ پریشان ہیں کیوں؟ اب تو بڑے سے بڑے معاملات پر بھی پریشان نہیں ہوتے، پھر آج کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ جیسے مضبوط اور ہمت حوصلہ والے شخص کو پریشان کر دیا؟ حسن کا رویہ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی معمولی نہ تھا جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ اپنی چوٹ پر پریشان نہیں ہوں میں ہانی، دکھ مجھے ڈرائیور کی موت پر ہو رہا ہے، نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے اس وقت۔
کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ چونکی تھی اس کی بات پر۔ ڈرائیور کی موت؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسن؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ ہاں ہانی، میری کار کا جو ڈرائیور تھا وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ساری گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم بھی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے تھے خال کی جانب، لیکن پتہ نہیں کیسے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا قابو نہ رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ اسٹیئرنگ خود بخود حرکت کرتا رہا اور ہماری گاڑی ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور کے سر پر شدید چوٹ آئی جس کے باعث وہ فوراً دم توڑ گیا۔ میرا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنے برے ایکسیڈنٹ میں کیسے بچ گیا، وہ بھی کسی شدید چوٹ کے بغیر۔ لیکن موت کے اتنے قریب دیکھ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے ہٹ نہیں رہا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں میں سر چھپایا جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کانوں میں دور کہیں کوئی آواز ابھر رہی تھی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سنگین لہجے میں دی گئی یہ دھمکی فقط دھمکی نہ تھی، مطلب اس نے جو کہا وہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ ہانیہ کی خوش قسمتی تھی یا حسن کا مقدر کہ حسن بچ گیا لیکن ڈرائیور جان سے چلا گیا۔ حسن، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ آپ نے میری بات نہیں سنی، دیکھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ رو دی تھی اس بار۔ حسن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کون؟ شاید کل رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، تبھی وہ پوچھ رہا تھا۔ وہیں جن زادہ جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ہانیہ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ پلیز ہانی، اب تم یہ مت کہنا کہ اسی نے یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور آج کے دن ہی ہونا تھا، میری قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، حسن نے تلخی سے جواب دیا۔ حسن، آپ اس بات کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب کسی عامل سے رجوع کر کے دیکھیں، اور کچھ نہیں تو وہ آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تو دے گا نا۔ ہانیہ جانے کیوں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا درا اس جن زادے کا ہی ہے۔ ہانیہ، پلیز سٹاپ دس نانسنس۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے ان تعویذ گنڈوں پر بالکل یقین نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا بندہ نہ تو ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی تکلیف کا مداوع کر سکتا ہے۔ حسن نے اس دیوانی لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خراش لیے اسے تک رہی تھی۔ لیکن حسن، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب حسن بول اٹھا، ہانی میں پہلے ہی بہت ڈپریس ہوں، فار گاڈ سیک چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سو جاؤ اب، صبح پھر ایک تھکا دینے والا دن ہمارا منتظر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہتا حسن لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ چند لمحے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد خود بھی ایک طرف لیٹ گئی۔ دل کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ولیمہ کا دن پرسکون انداز میں گزر گیا۔ سب کل کے واقعے کو بھول کر مطمئن سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو اداس سی تھی۔ حسن بھی رات اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر پر شرمندہ سا تھا۔ ولیمہ کی تقریب کے بعد ان دونوں کو ہانیہ کے گھر لایا گیا۔ کچھ وقت باہر چچا چاچی اور مہمانوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ہانیہ کے روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروا رہی تھی۔ حسن جب کمرے میں آیا تو ہانیہ نے دوپٹے کی آخری پن نکالی، ایک خاموش نگاہ حسن پر ڈالی اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ بالوں کا جوڑا کھولنے لگی تھی جب حسن اس کی طرف چلا آیا۔ جانتا تھا وہ ناراض سی تھی۔ اتنی جلدی تھی چینج کرنے کی کہ میرے آنے کا انتظار تک نہیں کیا، میرے لیے سجی ہو اور مجھے ہی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر پنس اتارنے سے روکا اور اس کی پشت پر کھڑے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اپنے پیچھے موجود حسن کو دیکھا۔ اس کی نظریں شکوہ کنا تھی جس سے حسن کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے قریب ہوا، ایک بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ لب کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظریں بھی جھکا لی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ دوبارہ پنس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے سوال پوچھا، ساتھ ہی وہ خود پنس اتارنے لگا۔ ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم آج۔ روپ تو کل بھی آیا تھا تم پر، لیکن آج تو شہزادیوں کو بھی مات دے دی تم نے۔ لہجے میں ڈیروں جذبات سجائے حسن کی آنکھیں اس کی لمبی خوبصورت سراہی دار گردن پر ٹکی تھی جو جوڑے کے باعث مزید نمایاں ہو رہی تھی۔
کیا فائدہ اس تعریف کا، جب کرنی چاہیے تھی تب تو کی نہیں۔ وہ جس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا خود سے، وہ شکوہ کر ہی گئی آخر۔ حسن ہنس دیا اس کی بات پر۔ کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، تم یہ سمجھ لو کہ آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے اور آج ہی سب تعریفیں وصول کرنے کا حق ہے تمہارا۔ شرارت سے آنکھیں دبا کر کہا گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، محبت بڑی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائی۔ سوری یار کل کے لیے، کل میں ڈپریشن کا شکار تھا، اس لیے بس اتنا اچھا اور قیمتی وقت میں نے برباد کر دیا۔ اس کے دائیں کان کے جھمکے کو انگلی سے چھوتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس بار بھی خاموش ہی رہی۔ بس یہ کمرہ ادھورا سا ہے، مطلب سجا ہوا نہیں، ہمارا روم تو ابھی بھی ڈیکوریٹڈ ہے۔ کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ فرسٹ نائٹ نہ صحیح، سیکنڈ نائٹ تو وہاں منا سکتے ہیں ہم۔ وہ ابھی بھی شرارت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہفکی سے بھرپور نگاہوں سے اسے گورا، جبکہ چہرے کے زاویے بھی بگاڑے تھے۔ حسن پھر ہنسنے لگا۔ اچھا ایسے گورو تو مت، مذاق کر رہا تھا میں۔ کل کی رات جیسی بھی گزری اسے بھول جاؤ، لیکن ہم اپنی اس نئی زندگی اور نئے رشتے کا آغاز ہمارے کمرے سے ہی کریں گے، تاکہ وہاں ان انمول لمحات کی بہت سی یادیں ہمارے پاس ہوں۔ اور رہی بات تمہاری تعریف میں کنجوسی کی، تو فکر مت کرو، کل کی رات تمہاری تعریفوں کے پل باندھنے کو ہی مختص کر رکھی ہے میں نے، اور اس کے بعد تم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرو گی اپنی تعریفیں کروانے کی۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا۔ ہانیہ جو اس کی باتوں میں اور خوبصورت لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آخری بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بات سمجھ آئی تو ڈھیر ساری شرم نے اسے آن گھیرا۔ بہت برے ہیں آپ حسن، اس کے سینے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدلتے ہی وہ حسن کو تم سے آپ کہنے لگی تھی، اور حسن کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اچھا ہوں یا برا، لیکن اب تو صرف تمہارا ہوں، مکمل طور پر تمہارا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، بس مجھ پر یقین رکھنا۔ حسن نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے طمانینت سے آنکھیں مون لی، جبکہ دور کہیں کھڑکی کے اس پار دو سرخ رنگ نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ نفرت سے، غصے سے، اذیت سے بھرپور آنکھیں۔